میری والدہ کے مجھ پر اور میرے اپنی والدہ پر حقوق، نیز میری خود مختاری کی حدود۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میرے پاس والدین کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ نمبر 1، مجھ پر والدہ کے کیا حقوق ہیں؟ نمبر 2، میرے والدہ پر کیا حقوق ہیں؟ نمبر 3، وہ کون سے ایسے جائز کام ہیں جنہیں میں سر انجام دے سکوں اور میری والدہ کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ مجھے ان سے روکیں؟ نمبر 4، کسی بھی مسئلے میں والد کا فیصلہ حتمی کب ہوتا ہے؟ میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میری ماں مجھے اتنا تحفظ دینا چاہتی ہیں کہ بسا اوقات مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں قید خانے میں ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری والدہ یہ سب اقدامات فرط محبت میں کرتی ہیں، لیکن میں انہیں یہ کیسے بتلاؤں کہ میں اپنی زندگی میں کچھ آزادی چاہتا ہوں؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، ماں کے اپنی اولاد پر حقوق۔ ماں کے اپنی اولاد پر بہت زیادہ حقوق ہیں، انہیں شمار میں لانا ممکن نہیں، تاہم ان میں سے کچھ ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ الجز الالف، دل و جان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے ماں سے محبت اور ماں کا احترام، کیونکہ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اس بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا والد۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 5626 اور مسلم حدیث نمبر 2548 نے روایت کیا ہے۔ نیز ماں نے ہی تمہیں اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ اٹھائے رکھا، اپنے سینے سے تمہیں دودھ پلایا، اس لیے ماں کی محبت لازمی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، بلکہ فطرت بھی اس کی متقاضی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بچوں کی ماں سے اور ماؤں کی بچوں سے محبت تو جانوروں اور چوپایوں میں بھی اللہ رب العزت نے فطری طور پر رکھی ہے، اس لیے انسان میں ان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جبکہ مسلمان میں انسانوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ الجز البا، اگر والدہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کا مکمل خیال رکھا جائے، بلکہ یہ تو اولاد کے ذمہ قرض ہے، کیونکہ جب اولاد چھوٹی تھی تو ماں نے ہی ان کی ہر چیز کا خیال رکھا تھا۔ ماں ہی بچوں کی وجہ سے تکالیف جھیلا کرتی تھی اور راتوں کو جاگتی تھی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کی تاکیدی نصیحت کی کہ ماں نے اسے دوران حمل تکلیف جھیل کر اٹھائے رکھا اور زچگی کے دوران بھی تکلیف اٹھائی۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ بلکہ اگر جہاد والدین کی خدمت میں رکاوٹ بنے تو جہاد کی بجائے والدین کی خدمت کو بسا اوقات مقدم رکھا جائے گا، جیسے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور جہاد کے لیے اجازت مانگی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں جد و جہد کر۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 2842 اور مسلم حدیث نمبر 2549 نے روایت کیا ہے۔ الجز التا، والدہ کو ایسی کوئی بات نہ کہیں جسے سن کر انہیں تکلیف ہو، یا کوئی اقدام ایسا نہ کریں جسے وہ ناگوار سمجھیں۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہہ۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23۔ تو اگر اف کہنا حرام ہے تو انہیں تکلیف پہنچانے کا کیا حکم ہوگا؟ الجز الثا، اگر مالی طور پر والدہ کا ہاتھ تنگ ہو اور ان کے اخراجات اٹھانے کے لیے ان کا خاوند بھی نہ ہو، یا خاوند تو ہو لیکن مالی استطاعت نہ ہو، تو ان کے اخراجات برداشت کریں، بلکہ نیک لوگوں کے ہاں ماں کے کھانے پینے اور دیگر اخراجات اپنے بچوں کے اخراجات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمی پیدل چلے جا رہے تھے کہ بارش ہونے لگی۔ اس پر انہوں نے پہاڑ میں ایک غار کی پناہ لی تو اچانک ان کے غار کے منہ پر ایک چٹان آ گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اپنے انتہائی نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ اس پر ان میں سے ایک نے یہ دعا کی اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا۔ اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے اونچی آواز میں رو رہے تھے، میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چنانچہ وہ پتھر ہٹ گیا۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 2102 اور مسلم حدیث نمبر 2743 نے روایت کیا ہے۔ الجز الجیم، والدہ اگر کسی جائز کام کا حکم دے تو ان کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، لیکن اگر کسی برائی کا حکم دے جیسے کہ شرکی احکام وغیرہ تو یہ قاعدہ ہے کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت رکھنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ الجز الجیم، والدہ کی وفات کے بعد والدہ کے ذمے کفارے ادا کرنا، ان کی طرف سے صدقہ کرنا، حج یا عمرہ کرنا وغیرہ سنت سے ثابت عمل ہے۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہا میری والدہ نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ان کی طرف سے حج کرو، کیونکہ تم خود ہی دیکھو کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتی؟ اسی طرح اللہ کا حق بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ کے حق کو ادا کرنا زیادہ لازمی ہے۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 1754 نے روایت کیا ہے۔ الجز الخا، اسی طرح ان کی وفات کے بعد ان تمام لوگوں سے تعلقات کو بحال رکھیں جن کے ان کے ساتھ تعلقات اور رشتہ داریاں تھیں، مثلا والدہ کے عزیز و اقارب اور سہیلیاں وغیرہ۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے ساتھ بہترین سلوک یہ ہے کہ جب والد رخصت ہو جائے تو اس کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اس حدیث کو مسلم حدیث نمبر 2552 نے روایت کیا ہے۔ دوم، آپ کے والدہ پر حقوق۔ الجز الالف، بچپن میں آپ کی تمام تر ضروریات کا خیال رکھنا، آپ کو اپنا دودھ پلانا اور مکمل دیکھ بھال کرنا۔ ویسے شروع دن سے یہ بات متواتر حد تک معروف ہے کہ لوگ فطری طور پر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ الجز البا، آپ کی اچھی تربیت کریں، کل قیامت کے دن ان سے آپ کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ اپنی والدہ کے ماتحت ہیں اور والدہ آپ کی سرپرست ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ حکمران نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان اپنے گھر کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔
خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری حدیث نمبر 853 اور مسلم حدیث نمبر 1829 نے روایت کیا ہے۔ سوم، ایسے معاملات جن میں آپ خود مختار ہیں، آپ کی والدہ ان میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ ان میں تمام مباح کام آتے ہیں، چنانچہ مباح امور میں والدہ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ آپ اپنی مرضی کی چیزیں کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح لباس اور سواری وغیرہ کا انتخاب کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں آنے جانے اور رات کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے متعلق یہ ہے کہ والدین دونوں ہی مل کر اپنے بچوں کی مکمل اور کڑی نگرانی کریں تاکہ وہ بری صحبت کی بھینڈ نہ چڑھ جائیں، کیونکہ نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے برے دوست بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی حدیث نمبر 2387 اور ابو داؤد حدیث نمبر 4833 نے روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، جبکہ امام نووی نے اسے صحیح کہا ہے، جیسے کہ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 42 میں موجود ہے۔ والدین اپنے بیٹے کے گھر واپس آنے کا وقت دیکھیں کہ کب واپس آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، کیونکہ والدین کے لیے اپنے بچے کو کھلی چھٹی دے کر رکھنا جائز نہیں ہے، اور اگر بچہ راہ راست پر نہیں ہے تو نگرانی کی مزید ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ والدین کے مقام و مرتبے کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، چاہے والدین کی جانب سے آپ پر مباح چیزوں کے متعلق سختی ہی کیوں نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، چاہے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں اور شرک کی دعوت دیتے ہوں۔ تو جو والدین اپنے تئیں صرف خیر کی باتوں کا ہی ہمیں حکم دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک تو مزید ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بسا اوقات والدین کی باتوں میں مباح چیزوں کے متعلق ہمیں سختی محسوس ہوتی ہے، تو ایسے میں بہتر یہی ہے کہ آپ والدین کی اطاعت کریں، آپ وہی کریں جو وہ چاہتے ہیں، اگرچہ ان کی رغبت اور میلان کا خیال رکھنا آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی قربانی اور ایثار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کی بات کو ترجیح دیں، کیونکہ آپ کے حسن سلوک کے اولین حقدار آپ کے والدین ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوری بعد ذکر اسی لیے کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت اجاگر ہو۔ چہارم، آپ کے متعلق والد کی ذمہ داری میں جو کچھ بھی آتا ہے ان تمام امور میں حتمی فیصلہ بھی والد کا ہی ہوگا، لہٰذا ان امور میں والد کی بات حرف آخر ہوگی۔ مثلا کسی تعلیمی ادارے میں والد نے اپنے ایسے بچے کو تعلیم دلانی ہے جس کے اخراجات وہ خود برداشت کر رہا ہے، اسی طرح ایسی کوئی بھی سرگرمی جس کا تعلق والد کی ملکیتی چیزوں سے ہو، مثلا والد کی سواری استعمال کرنا یا والد کے پیسوں میں سے پیسے لینا وغیرہ، ان میں بھی حتمی بات والد کی ہوگی، جبکہ بڑا بیٹا جو اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھا رہا ہے تو اس کی اپنی رائے اپنے بارے میں حتمی ہوگی، لہٰذا وہ اللہ کی جانب سے جائز کردہ چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، تاہم بیٹے کو بھی شرعاً چاہیے کہ وہ والد کو بھی راضی رکھے، بشرطے کہ والد کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے متصادم نہ ہو۔ اسی طرح بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اپنے والد کی عزت اور ان کا احترام لازمی کرے۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہے، جیسے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کبھی اس مکان کی چھت پر نہیں چڑھا جس میں میرے والد صاحب ہوں۔ اسی طرح اگر والد اپنے بیٹے کو کسی اچھے کام کا حکم دیں یا کسی مباح چیز کو ترک کرنے کا حکم دیں تو اگر اس کی تعمیل کرنے کی وجہ سے بیٹے کا نقصان نہ ہو تو بیٹے کو والد کی بات ماننی چاہیے۔ پنجم، آپ اپنی والدہ کو کیسے بتلائیں کہ آپ مزید خود مختاری چاہتے ہیں، تو یہ آپ زبانی، کلامی اور عملی طور پر بتلا سکتے ہیں۔ الجزء الالف، عملی طور پر اس طرح کہ آپ عملاً اور حقیقی معنوں میں یہ ثابت کریں کہ اب آپ بچے نہیں رہے بلکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور ذمہ داری نبھانا جانتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کامل مردوں جیسے کام کر کے دکھائیں
تو جب آپ کی والدہ تسلسل کے ساتھ آپ کی ذمہ دارانہ کارکردگی دیکھیں گی تو آپ پر اعتماد کرنے لگیں گی اور آپ سے وہ بڑوں جیسا تعامل ہی کریں گی۔ اس طرح آپ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ الجز البا، زبانی کلامی اس طرح کہ آپ نرمی کے ساتھ واضح دلائل، مثبت بات چیت اور اپنے صحیح موقف اختیار کرنے کے واقعات ذکر کر کے اس چیز کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو آپ کے ساتھ عاقل، بالغ، سمجھدار اور کامل مرد جیسا تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمیں صحیح سمت عطا فرمائے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 5053۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔